عیسیٰ کے متعلق کنسرننگ جیسس۔ عیسیٰ کے بارے میں آخری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے جو عیسیٰ نے مجھے فردوس میں بتائی۔ اس نے کہا نہ خدا چاہتا تھا اور نہ فرشتوں نے چاہا کہ میں خدا کی دنیا کے سامنے آنے سے پہلے معجزات دکھاؤں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ ان انکشافات کا اشتراک کروں جو مجھے موصول ہوئے ہیں اور انہیں تعلیم دوں۔ سب سے پہلے میں نے خود کو ان کو تعلیم دینے کے لیے بہت مشکل حالت میں پایا۔ بنی اسرائیل اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ دوسری بات یہ کہ میں ساری عمر ان کے ساتھ صبر نہیں کر سکا۔ ہر بار جب مجھے ان سے نمٹنا پڑا میں نے خود کو تصادم کے بیچ میں پایا۔ در حقیقت میں وہی تھا جو وقتاً فوقتاً خدا کو درخواست کرتا تھا کہ مجھے عجائبات دکھانے کی طاقت بخشے۔ میرا محرک بنی اسرائیل کو میری طرف مثبت بنانا تھا۔ میں نے سوچا کہ پھر وہ زمین پر خدا کی بادشاہت کی تعمیر کے لیے اگلی سطح پر میری مدد کریں۔ آہستہ آہستہ میں انہیں خدا اور جنتوں کے بارے میں مزید راز بتانا چاہتا تھا، لیکن یہ اس طرح سے کام نہیں آیا۔ جتنے زیادہ میں نے معجزات دکھائے اتنے ہی زیادہ عجائبات وہ مجھ سے مانگ رہے تھے۔ جب میں نے بعض مواقع پر معجزے نہیں دکھائے تو وہ بے وفا جارحانہ ہو گئے اور وہ مجھ پر شک کرنے لگے۔ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں اپنے معجزے نہیں دکھا سکتا کیونکہ برائی نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ ایک خاص وقت کے بعد خدا اور جنتوں نے مجھے مزید معجزات کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اسی وقت ابلیس نے خدا کے سامنے مجھ پر الزام لگایا۔ اس نے کہا عیسیٰ نے ایک آسان اور غیر اصولی راستہ اختیار کیا ہے۔ انسانوں کے پاس اس کی پیروی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ وہ معجزات کے ذریعے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تمہیں مسیحا بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ تم خود معجزے دکھا سکتے ہو۔ تم مجھ سے زبردستی اس دنیا کو چھین سکتے ہو۔ آخر میں ابلیس نے کہا میرا انسانوں پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اے خدا، تو اپنی مخلوق اور انسانوں پر قدرت رکھتا ہے۔ میں نے صرف انسانوں کو دعوت دی ہے کہ وہ میری بات، میری ہدایت اور میری رہنمائی پر عمل کریں۔ میں نے کبھی طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی مرضی سے میرے ساتھ رہنے کے لیے ایک راستے کا انتخاب کیا۔ میں نے انسانوں کو تعلیم دی ہے کہ وہ تیرے ساتھ نہ رہیں بلکہ اپنی زندگی خود گزاریں۔ اس طرح میں نے فرد، معاشرہ، قوم سے لے کر عالمی سطح پر انہیں اپنی طرف لے لیا۔ صرف تم کہتے ہو کہ میں نے انہیں دھوکہ دیا ہے، لیکن میں اسے مختلف طریقے سے دیکھتا ہوں۔ وہ تم سے آزاد ہو جائیں۔ تمہیں انسانوں اور دیگر تخلیقات کی زندگی کا مرکز کیوں بننا ہے؟ تم نے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن اب ان کو چھوڑ دو کہ وہ اپنے راستے خود تلاش کریں۔ میں ان کے لیے اسی وقت دستیاب ہوں جب انہیں میری مدد اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس طرح ابلیس نے آسمان پر خدا پر الزام لگایا۔ نوٹ: مرکزی شخصیت اور مصنف کی حیثیت سے میں یہاں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے 40 سال کے تجربات سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خدا کا بھیجا ہوا شخص کتنا عظیم ہے، اور چاہے وہ نبی ہے یا مسیحا ہے۔ جب بھی وہ خدا کی منشا کو لے کر اپنی حکمت اور تجربات کا استعمال کرے گا، ابلیس اس پر غالب آ جائے گا۔ میں نے گزشتہ 40 سالوں میں اپنے روحانی راستے پر تلخ تجربات سے یہ سیکھا ہے
تمام وہی جو خدا اور جنتوں کی طرف سے دی گئی ہے بنی ہوئی انسان کے ساتھ بانٹنی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان ان کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ اگر وہ ان کو سننا نہیں چاہتے یا اس نبی پر الزام لگانا چاہتے ہیں، وہ انکشافات ان کے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ اگر ماضی کے تمام انبیاء تمام وحی نازل کر دیتے تو انسان کی روحانی نشوونما 180 درجے مختلف ہوتی۔ بدقسمتی سے ہم ابھی تک یقین کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ یہ پہلا قدم تھا اور آخری نہیں۔ بنی نوع انسان کو آج اپنی روحانی ترقی میں بہت بڑھنا چاہیے۔ یہ وجہ نہیں ہے۔ کسی نبی کی ذمہ داری نہیں کہ وہ انسانوں کے طرز عمل کی پرواہ کرے اور یا اگر وہ آسمانی آیات کو سمجھتے ہیں۔ اگر نبی کی ذمہ داری بنی نوع انسان کو بتانا ہے کہ خدا اور جنتوں نے اس پر کیا وحی کی ہے، اسے روحانی زندگی میں جو کچھ تجربہ اور مشاہدہ کرنے دیا ہے اسے بانٹنا ہے۔ سب کچھ اسے بنی نوع انسان کی خاطر دیا گیا تھا، نہ کہ اس کی انفرادی روحانی ترقی کے لیے۔ اب میں عیسیٰ کے پاس واپس آتا ہوں۔ اس نے کہا، میں نے ان چیزوں کو پہلی جگہ پر رکھا ہے جو آخری جگہ پر ہونا چاہیے تھا۔ بنیادی طور پر مجھے بنی نوع انسان کو خدا، اس کی فطرت اور اس کے رازوں کے بارے میں رات دن تعلیم دینی چاہیے، لیکن میں نے اس کے بارے میں یا صرف علامتوں میں تقریباً کچھ نہیں کہا۔ میں اپنے مشن کے دوران سچ بولنے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، لیکن صحیح وقت کبھی نہیں آیا۔ لہٰذا شیطان زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے میرے مشن پر حملہ کر سکتا ہے۔ جب میں مر گیا اور روحانی دنیا میں آیا تو خدا اور جنتیں مجھے اس کے لیے براہ راست ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ بعد میں جب اسلام آیا تو انہوں نے مجھ پر یہاں تک کہا کہ تم ذمہ دار ہو کہ اسلام قابل مذہب کے طور پر وجود میں آیا۔ ایک موقع پر خدا نے مجھ سے کہا، محمد فرشتوں کا آبجیکٹ تھا، لیکن اس نے میری شناخت کے بارے میں تم سے زیادہ بات کی۔ تمہیں میرے بارے میں بہت کچھ بتانا چاہیے تھا کیونکہ تمہارا مجھ سے براہ راست تعلق تھا۔ میں نے تمہیں بہت سے مواقع فراہم کیے ہیں کہ تم مجھے گہرائی سے جاننے کے لیے آئے۔ میں زاہد کو نہیں جانتا۔ میں نے اسے جواب دیا، میں خود بھی بہت خاموش ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میں عیسائیوں کے ساتھ جو کچھ تم نے مجھے بتایا ہے اسے کیسے بانٹ سکتا ہوں۔ میرے لیے بہتر ہے کہ میں اب جاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ جب میں یہاں نہ ہوں تو تمہیں راحت محسوس ہوتی ہو، لیکن عیسیٰ نے مجھے بتایا کہ جب میں آس پاس ہوں تو وہ زیادہ راحت محسوس کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، تمہارے جانے سے پہلے میں تمہیں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، مجھے یقین ہے کہ مسلمان میرے پیچھے پڑ جائیں گے، لیکن اب تم اس بات کو یقینی بنا رہے ہو کہ عیسائی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ جب میں نے یہ کہا تو عیسیٰ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، عیسائی اتنے انتہا پسند نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہر وقت تم سے جھگڑتے رہیں۔ اگر وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے تو وہ روحانی دنیا میں داخل ہونے پر اپنا تلخ سبق سیکھ لیں گے۔ میں نے عیسیٰ سے کہا، یہ ٹھیک ہے، باقی تم میرے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہو، میں تمہاری بات سنوں گا اور نتائج سے قطع نظر سب کچھ لکھ دوں گا۔ عیسیٰ نے بات کو جاری رکھا، جب میں موت کے بعد روحانی دنیا میں داخل ہوا تو میں ابراہیم، موسیٰ، سردار فرشتہ جبرائیل اور اس کے فرشتوں سے ہم آہنگ نہیں ہو سکا، اور بعد میں بھی محمد سے ہم آہنگ نہ ہو سکا۔ خدا بھی مجھ سے ناراض ہوا اور کہا، فرشتوں نے 4000 سالوں سے تمہارے مشن کی بنیاد رکھی۔ نئی دنیا تمہارے وقت میں زمین پر خاطر خواہ حد تک محسوس کی جانی چاہیے تھی،
لیکن تم نے صبر نہیں کیا اور تم 40 سال انسانیت کی خاطر قربان نہ کر سکے۔ تم نے میرے بارے میں بہت کچھ دیکھا، تم نے میرے بچوں کو کیوں نہیں بتایا؟ یہ ابلیس کو شکست دینے اور نئی دنیا کی تعمیر کے لیے اہم چابی تھی۔ زاہد، اب تم کو خدا کے بارے میں وہ تمام باتیں بتانی ہیں جو میں 2000 سال پہلے بنی ہوئی انسان ساتھیوں کو شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے کوئی مذہب تمہارا خیر مقدم نہیں کرے گا۔ میں نے عیسیٰ سے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں جب تک خدا مجھے خوش آمدید کہتا ہے اور مجھ سے خوش ہے۔ ابدی زندگی میں آخر میں یہی حساب ہوتا ہے۔ عیسیٰ الوداع کہنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس کے آخری الفاظ تھے، تم سمجھ گئے۔